میں جو شخص جہاد کا جذبہ لے کر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے اور راستے میں اگر وہ پانی میں ڈوب کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. تو اس لیے حضرت جعفر کو جو کہتے ہیں نا حضرت جعفر طیارہ کا مطلب ہے اڑنے والا. تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا حضرت جعفر دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑ رہے ہیں جنت میں اڑ رہے ہیں. تو اس لیے انہیں طیارہ کہا جاتا ہے. تو یہ جب فتح کر کے واپس آئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ آنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا اپنے صحابہ کے استقبال کے لیے مدینہ سے دور تک باہر گئے استقبال کے لیے. مجاہد کا مرتبہ اور مقام تھا تو تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بلند مرتبہ، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. اور اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا مرتبہ ہے؟ جنت میں سینکڑوں مرتبے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سینکڑوں منزلیں ہوں گی، سینکڑوں مرتبے ہوں گے، لیکن پہلا مرتبہ مجاہد کا ہے. پہلا مرتبہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کا ہے. فرمایا دوسرا مرتبہ وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرے اور اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے، اس کے شر سے، اس کی جان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے چلنے سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ دوسرا مرتبہ ہے. لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے. بے شک ساری زندگی رات دن سجدے کرتا رہے، عبادت کرتے رہے، لیکن اگر وہ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے قیامت کے دن وہ ساری نیکی اس کو دے دے گا، خود خالی ہاتھ بیٹھا ہو. پھر بتائیں کہاں جائے گا، جنت میں یا جہنم میں؟ تو اس لیے پہلا مرتبہ ہے جہاد، جس کا نام لینے سے ہم کتراتے ہیں، جس کا نام لینا ہمارے ملک کے اندر جرم بن چکا ہے، جس کا نام لینے سے دہشت گرد کہا جاتا ہے. لیکن ہاں کہنے والا بھی یہ کہہ گیا ہے کہ اگر قرآن اور سنت کو نافذ کرنا دہشت گردی ہے تو دہشت گردی سے